حساس موضوعات پر بڑا کھل کر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پاکستان میں اس طرح بات کرنا تو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اب صورتحال کافی بہتر ہو چکی ہے جی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے جب کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے، خصوصاً ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے آن ورڈ، تو اس وقت تو واقعی مشکل تھا، لیکن ابھی بھی اس حوالے سے مشکل ہے۔ تو میں نے کمپرومائز کیا نا جی، میری اب آپ سمجھ لیں پبلک لائف تو ختم ہو چکی ہے۔ 2 سال سے میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہوں، مجھے ایجنسیز کی طرف سے اسٹرکٹلی یعنی تاکید ہے، پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ بلاتے ہیں، یہاں پہ بھی یونیورسٹی سے بلاتے ہیں، لیکن ایک ایشو تو ہے، تو لائف تھریٹ تو اٹیچ ہے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن کسی نے تو یہ کام کرنا ہے کہ سینسٹیو ٹاپکس پہ یا تو ہم غیر مسلموں کے حوالے اپنی ینگ جنریشن کو کر دیں کہ وہ بتائیں امت کو کہ حقیقت کیا ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینل پر مذہبی لیکچر دینے کا خیال کیسے آیا؟ یہ حساسی طور پہ ہوا تھا، مجھے تو یوٹیوب سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی۔ 2009 کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنے شوق سے یوٹیوب چینل بنایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، 720085، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنے گھر کا جو فون نمبر ہے وہ اس کا نام رکھ دیا 720085۔ وہ بعد میں اچھا یہ ہوتا ہے۔ پھر 2012-13 میں ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے، انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اور انہوں نے مجھے ای میل کی کہ یہ میں نے بنایا ہے اور دیکھیں اس پہ یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو میں پاس ورڈ دیتا ہوں، آپ اسے آگے چلائیں۔ تو 2014 آن ورڈ پھر ہم نے یہ سارے معاملات اس کو ٹیک اپ کیا۔ پہلی ویڈیو کون سی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی؟ پہلی ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی نا، وہ تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ آپ اپنے غیر روایتی نظریات کی وجہ سے اکثر زیر بحث رہتے ہیں، کیا یہ سب مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو، یہ میرا دعویٰ ہے۔ لیکن اوورآل جتنے بھی نظریات میں نے امت کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ میرا چیلنج ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک فرقے کے ساتھ یہ کھڑا، اور مجھے شروع میں آپ کو بتاؤں آفرز ہوئی کہ آپ اس طرح آ جائیں ہمارے فرقے میں تو یہ ہو جائے، تو میں اپنے ضمیر کا مجرم ہی بننے والی بات تھی نا۔ تو یہ مشہوری کے لیے نہیں میرے بھائی، اللہ کرے اس طرح کوئی اور مشہور بندہ آئے تو میں تو سکون سے جا کے ناردرن ایریاز میں اپنی لائف زندگی جو رہ گئی ہے باقی گزاروں، اور اس ہارڈ سیٹ پہ اسے بٹھاؤں، اسے پتہ چلے کہ یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے۔ ہر وقت آپ کی یعنی آپ کو، آپ کی فیملی کی جان کو جو ہے وہ رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مشہوری کرنے کے تو اور بڑے طریقے ہیں، یہ کوئی مشہوری کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا مشہوری ہے کہ میں کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا اوپنلی؟ یہ کون سی مشہوری ہے؟ یہ تو جس تکلیف سے میں گزر ہوں مجھے پتا ہے۔ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو کبھی خوف نہیں آتا؟ پہلا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے ایک خوف ختم ہو چکا ہے کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، کہ آپ نہتے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت مقدر نہیں کی بھی نا، ہر طرح کے معاملات آپ کے لیے فیوریبل ہو جائیں گے۔ مئی 2020 میں ہاں جی، جیلم پولیس نے آپ کو آن لائن مذہبی لیکچر دینے پر گرفتار کر لیا، یہ کیا وجہ تھی؟ وہ ایک پوری سازش کے تحت ایک جھوٹا کیس تھا، وہ فوراً ہی فارغ ہو گیا۔ وہ یہاں پہ کچھ مولوی تھے، انہوں نے پولیس کے ادارے کو یوز کیا، ظاہر ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، پیسہ وغیرہ لگایا، اور میری ایک 3 سال پرانی ویڈیو 2017 کی، وہ ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی۔ 5 سیکنڈ کی 7 سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کا جملہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیس بنایا اور پولیس خود مدعی بن گئی، تو اسی چکر میں وہ لے کے گئے۔ آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کو ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تنقید تو کرنا ان کا حق ہے جی، تنقید کرنی چاہیے، میں تو خوش ہوتا ہوں تنقید سے، کیونکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کی تنقید علمی نہیں جذباتی ہوتی ہے، اور ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ مجھے گالی نکال رہا ہے، اس کے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو قرآن و سنت کے مقابلے پہ پیش کرتا۔ آپ کو اس سن کے حیرانگی ہوگی کہ مجھے کوئی ویڈیو میں برا کہے، گالی نکالے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ آپ کو ہر کوئی دوسرے کا ایجنٹ کہتا ہے، لیکن آپ اصل میں ہیں کس کے ایجنٹ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ایجنٹ ہیں جی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آپ سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض رہتے ہیں، لیکن آپ خود کن سے راضی ہیں؟ میں ہر مسلک کی پبلک سے راضی ہوں، تو عوام سے مجھے، عوام الناس جو اس کلٹ کا حصہ نہیں ہے نا، ان سے مجھے امید ہے۔ میں الحمدللہ بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے، میں بالکل پیسمسٹک نہیں ہوں۔ ظہر کی نماز ادا کی،
کھانا کھایا۔ آپ خود کس عالم دین کو فالو کرتے ہیں؟ فالو تو ہم کریں گے قرآن و سنت کے دلائل کو، اور مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کسی بھی ٹاپک کے اوپر۔ جب بھی میں نے کوئی پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے تو میں مختلف مکاتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں سب سے پہلے تو ان کی بکس پڑھتا ہوں۔ باقی اگر آپ کے شوق کے ساتھ تو ویڈیوز اگر میں دیکھتا ہوں تو مولانا اسحاق صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، جاوید احمد غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک، اور سب سے زیادہ جس کو میں نے سنا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ آپ بابوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ لوگ اڑواتے ہیں بزرگوں کا تمسخر، میں تو نہیں اڑاتا۔ میں جب کبھی بھی بزرگوں کی طرف منسوب جھوٹی کہانیوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس میں بار بار کہتا ہوں کہ میں 1000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ تو میں ان کی طرف جو جھوٹی سٹوریاں مشہور ہیں، اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کے نزدیک قابل احترام پرسنالٹی ہیں، لیکن جب آپ ان کی طرف یہ واقعہ منسوب کر دیں گے کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کو وضو کروایا کرتا تھا، ایک دن اس نے وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی تو انہوں نے غصے سے اپنے مرید کو دیکھا تو وہ جل کے راکھ ہو گیا، اور پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، اس کی ٹوٹی سیدھی ہو گئی۔ اب اس طرح کے واقعات کا جب ہم تمسخر اڑاتے ہیں تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب بزرگوں کا مذاق خود اڑوا رہے ہیں، بزرگ ایسے نہیں تھے۔ تو ہمیں بابوں سے اختلاف ایسا سچ نہیں ہے، بابیوں سے ہے۔ آپ پر لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے مذہبی تعلیم کسی درسگاہ سے حاصل نہیں کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دین کی اس طرح صحیح تشریح نہیں کر سکتے۔ میرا تو فخر ہے کہ میں نے کسی بھی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، ورنہ اس درسگاہ کے ساتھ منسوب لوگ تو مجھے تھوڑا بہت ایکسیپٹ کرتے، باقی تو سارے کہتے ہیں یہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہمارے لوگوں میں گھس کے ورگلا کے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ اصل میں وہ باتیں بالکل درست ہیں، انہیں پتہ ہے، اور ان کے مکتب فکر کو ایکسپوز کر دیتی ہیں، یعنی ہر مکتب فکر یہ سمجھتا ہے۔ اب وہ اپنا غصہ اس طرح نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے۔ اگر میں ڈگری لے، میں اگلا سٹیپ، یعنی آج اگر میں بریلویوں کی ڈگری لے ہوں تو کیا مجھے دیوبندی اہل حدیث شیعہ مان لیں گے؟ علی بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پانچوں وقت اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نمازیں جمع کرنے کے بارے میں بھی آپ نے احادیث بیان کی ہیں، وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کیا نمازیں جمع کرنا بھی سنت ہے، اور صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی عشاء کی 17 رکھتے ہیں، ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو جب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فرض نماز قائم رکھ، فرض زکوٰۃ دے تو کامیاب ہو جائے گا۔ جب اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اب اس میں نہ کوئی ایڈ کروں گا نہ مائنس کروں گا، میں صرف فرض ہی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی صرف فرض دوں گا، نفلی کوئی صدقات نہیں کروں گا۔ جب واپس مڑا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور ایک حدیث بخاری مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا۔